ساتویں آسمان پر بنا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہے، عبادت کے اندر مشغول رہتی ہے، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات پر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت صرف 2 مخلوقات موجود تھی، ایک جنات اور دوسری اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق یعنی کہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جس طرح اس زمین پر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور کے گرد 70,000 صبح اور 70,000 فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے بیت المعمور کا ایک دفعہ طواف کر لیں ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، بیت المعمور جتنے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا اور اس کا ذکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک میں بھی آتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر تشریف لے کر گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں بیت المعمور کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا۔ تو جب اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اللہ تعالیٰ کی دیدار کا شرف حاصل کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی پیارا تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ تھا 50 نمازوں کا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں کی نمازوں کو شامل کر دیا جو وہ بیت المعمور میں ادا کر رہے تھے۔ تو اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو انہی فرشتوں کی طرح اس میں قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام عبادات کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو تمام فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے اور ہمیں نیک بنائے، آمین۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی علمی اور اسلامی ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔